اہمیت کیا ہے. اگر ڈاکٹر کہتے تجھے شوگر ہو گئی ہے میٹھا مت کھانا تو ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی بند کرتے ہو. اسلام کہتا ہے رمضان شریف میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے سے رہنا. بتاؤ کیا وہ بھی مانتے ہو؟ وہ بھی کر رہے ہو؟ ان علماء کی ذمہ داری میں میں سائنس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. شوگر والا مٹھائی سے بچ کر اتنا فائدے میں نہیں پہنچ سکتا. روزہ رکھ کر انسان صحت کے اعتبار سے جتنے فائدے میں پہنچ سکتا ہے. یاد رکھنا میں سائنس کا ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. کیوں؟ ڈاکٹروں کا اور سائنس کا اور حکیموں کا علم ظنی علم ہے, ظنی گمان کا علم ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا وہ صحت مند ہو جائے گا. حضور نے روزہ رکھنے والوں کو صحت کی ضمانت عطا فرمائی. سبحان اللہ. کون مانتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات تو مان رہے, اپنے نبی کی بات نہیں. پھر مرو گے نہیں, مارے نہیں جاؤ. لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں. میں نے کہا مکار اس لیے مارے جا رہے ہیں, ایکٹر اس لیے مارے جا رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے. جس دن مسلمان دین کے معاملے میں مکر چھوڑ دے گا, منافقت چھوڑ دے گا, کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے. آپ سمجھتے کیا ہے؟ جو آنکھیں خوف خدا سے روئے اس آنکھ سے آنکھ ملا کون سکتا ہے. لیکن جو آنکھیں رات کو زنا کی فلمیں دیکھے پھر وہ آنکھیں تو کچلی ہی جائے گی, وہ آنکھیں تو اندھی ہی کی جائے گی, وہ آنکھیں تو نابینا ہی کی جائے گی. اللہ کے بندو اپنے دین کی اہمیت جانو. دین کتنا مضبوط, دین جسے ملتا ہے اسے طاقتور بنا دیتا ہے. دین کی اہمیت کیا ہے؟ دین کمزور کرنے نہیں آیا, دین طاقتور بنانے آیا. میں آگے بات عرض کروں گا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں دین کی اہمیت چھوڑ دی, دین کی قدر کرنا چھوڑ دی. آج یہ حال ہے مسلمانوں کا. ڈاکٹر کی بات مانیں گے, نبی کی بات نہیں مانیں. 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. کاروبار مال کمانے کے لیے سود کے دھندے بھی کریں گے. اگر پولیس دھمکی دے دے کہ یہ کام مت کرنا, نہیں کرتے. اللہ کا قرآن عذاب کی وعید سنا رہا ہے کہ نہیں کر رہے. یعنی پولیس کی دھمکی سے ڈر رہے ہو, اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. بتاؤ اللہ کا عذاب قرآن کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید. کسی پولیس اور سپاہی کی مار پیٹ اور اس کی قید اتنی تکلیف والی نہیں ہے جتنا میرے اللہ کا عذاب ہے. بھائیوں میں کسی ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دنیا بھر کی ایک عام بات کر رہا ہوں. دنیا کی کسی پولیس کو رشوت دے کر آدمی چھوٹ سکتا ہے, اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا. اس سے نہیں ڈرتے, اس سے نہیں ڈرتے. دنیا کا نظام پولیس کا, سپاہیوں کا, بادشاہوں کو وہ سزا نہیں دیتا. پولیس کا نظام بادشاہوں کو سزا نہیں دیتا عام طور پر لیکن میرے اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو فرعون جیسے 500 سال تک حکومت کرنے والے بادشاہ کو ایک لمحے میں دریا میں ڈبا دیتا ہے. اور کتے بھی اس کی لاش کو نہیں کھاتے, فرعون کی لاش. غور تو کریں, اللہ فرماتا ہے ہم نے عبرت بنا دیا اس کو. آج تک فرعون کو نہ کفن ملا ہے نہ قبر ملی ہے, میوزیم میں رکھا ہوا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے عبرت بنا دیا. فرعون کو تمہارے سامنے عبرت حاصل نہیں کر سکتے. 500 سال حکومت کرنے والا یہ عبرت بن گیا. تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ ہم بادشاہ لوگ ہیں, کیا حیثیت ہے؟ زیادہ سے زیادہ تاجر ہوں گے, کاروباری ہوں گے. اللہ نے بادشاہ کا وہ حال کیا. نمرود کو دیکھ لو, بخت و نصر کو دیکھ لو, شداد کو دیکھ لو, قارون کو دیکھ لو, یزید کو دیکھ لو. کیا اللہ نے قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے, قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. دین کی اہمیت سمجھو, دین کی قدر کرو, دین کو سینے سے لگاؤ. سیدنا بلال حبشی اسلام قبول کر رہے, کیا بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا جانتی ہے دین طاقتور بناتا ہے, دین کے اندر طاقت ہے, مذہب حق میں طاقت. اسی لیے تو دیکھو
دنیا اہل ہتھیار سے اتنا لرزہ برندام نہیں ہے جتنا دین داروں سے لرزہ برند، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہتھیار والے شکست کھا سکتے ہیں، دین والوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ صاف دیکھیں، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، صحابہ کے پاس دین تھا۔ ہتھیار والے 1000 ہار گئے، دین والے 313 جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر ہتھیار لے کے آیا تھا، 72 دین لے کر آئے تھے، بلکہ وہ دین کیا تھے، بلکہ دین بھی تھے، دین پناہ بھی تھے۔ غریب نواز کہتے ہیں نا، شاست حسین بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین۔ کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے، حسین دین لے کر آئے تھے۔ مولا 22,000 ہتھیار والے ہار گئے، 72 دین والے جیت گئے۔ دین یہ ہے، دین کی اہمیت یہ ہے، اور دین طاقتور بناتا ہے۔ بلال حبشی کو کتنا مارا، تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا، سینے پہ پتھر رکھا اور کہتے تھے دین چھوڑ دے، تو بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، دین نہیں چھوڑا جائے، دامن مصطفیٰ جان رحمت نہیں چھوڑا جائے۔ حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب، بہن بھائی کا سامنا نہیں کرتی تھی، جس دن دیندار ہوئی بھائی نے مارا اور کہا چھوڑ دے دین، تو جواب کیا دیتی ہے، تو جس خطاب کا بیٹا اس خطاب کی بیٹی میں بھی۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ توجہ کرنا، فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، جو میرے سامنا نہیں کر سکتی تھی آج جواب دے رہی ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو عمر کو ماننا پڑا، جو محمد کا کلمہ کمزور عورت میں طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دین کی طاقت، عمر کافر نہ بنا سکے بہن کو، بہن کی استقامت نے عمر کو مسلمان بنا، فاروق اعظم کا مسلمان۔ یہ دین ہے، دین کی اہمیت، مگر دین کی اہمیت میری قوم نہیں جانتی۔ سمجھو اپنے دین کی اہمیت کو، سب سے اہم اللہ کا، اگر جان دے کر بھی بچا لو تو سستا ہے، آسان، وطن قربان کر کے بچا لو تو بھی آسان ہے۔ دین، اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ۔ اب اس عنوان پر آخری بات، ابھی آگے 2 پوائنٹ اور عرض کرنے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ ہمیں کیا فکر ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے، میرے بعد میرے بچے رہیں گے کہاں، یہی فکر ہے۔ کاروبار کیا کریں گے، کھائیں گے کیا، کیسی زندگی گزاریں گے، یہی سب ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے ارد گرد فکر گھومتی ہے۔ نبیوں کی کیا فکر تھی، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا، نہ روٹی کی فکر، نہ کپڑے کی فکر، نہ مکان کی، کہ وہ انبیاء جانتے تھے اللہ رزاق ہے، روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے، سونے کے لیے جگہ تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے۔ روٹی کپڑا مکان کی فکر نہ کرو، مرنے کے بعد تو لاوارث میتوں کو بھی کفن مل جاتا ہے۔ جب لاوارث میتوں کو کفن ملتا ہے تو زندوں کو کپڑے کیوں نہ ملیں گے، سب ملتے ہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہے کپڑوں کی ہمارے یہاں، کوئی اہمیت نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے کو ہمارے یہاں، کوئی اہمیت نہیں ہے چھتوں کو ہمارے یہاں۔ زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے۔ بعض فٹ پاتھ پر رہنے والے بادشاہوں کو خیرات میں بادشاہت عطا کرتے، فٹ پاتھ پر رہنے والوں نے بادشاہوں کو خیرات میں تاج اور تخت عطا کیے، وجہ وہ فٹ پاتھ پر تھے لیکن دین پر تھے۔ غریب نواز نے جس دن گوری کو بلا کر ہندوستان کا بادشاہ کی بشارت دی تھی خواب میں، اس دن غریب نواز تھے کا انا ساگر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس چھت بھی نہیں تھی، کوئی گھر بھی نہیں تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر گوری کو بلا کے کہتا ہے ہندوستان کا تجھے بادشاہ کیا۔ کیا پتا چلا، پتا کیا چلا، دیندار اگر درخت کے نیچے بیٹھے تو بھی حقیقی بادشاہ اس کو بادشاہی عطا کرتا ہے۔ آپ دین کو سمجھتے کیا ہے؟ جس دن یہ قوم دین کو سمجھ لے، نہیں سمجھ پا رہے ہو دین کو، دین کی اہمیت، اسی لیے تو 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے، 1 گھنٹہ سیریل دیکھنے کے مل جاتا ہے، 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملتا۔ دین کی اہمیت نہیں جانتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث، الا لا
دین لا صلاۃ لہ او کما قال الاسلام، اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں. یعنی اگر دیندار بننا ہے تو پہلے نماز پڑھنا پڑے گا. 10 منٹ لگتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. حضور دینداری کا تمغہ عطا کر رہے ہیں. نکالو، دیندار بننا ہے نماز پڑھو، اور نہیں 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں گے تو کون سے دیندار بن. اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے حالات بدل جائیں اگر ہم دیندار بن جائیں. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، وضو کا طریقہ نہیں پتا. مائیں تھی جو بچوں کو ولی تک بناتی، مائیں بچوں کو ولی تک بناتی تھی. آج کی مائیں مسلمان بھی نہیں بنا پا رہی. آج کی مائیں مسلمان بھی، شاید میں نے کہیں یہ بات عرض کی تھی لیکن یہاں ایک اشارہ صرف دوں. بڑی